من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اقنع تعزہ، قناعت اختیار کیجئے تاکہ بعزت قرار پاؤ۔ عزت نفس میں قناعت کی پابندی ہے، ٹھیک ہے نا، قناعت کا ثمرہ راحت ہے۔ قناعت اختیار کیجئے تاکہ بعزت قرار پاؤ۔ بحث جو مبادی و صرف میں ہماری چل رہی ہے آغا جان، آج ہماری جو بحث ہے نا وہ سوال نمبر 134 کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 134 ہے میرے عزیزوں، ٹھیک ہے۔ کم نوعاً الاسم المعرب باعتبار آخرہ، اسم کے آخر کے، اسم معرب کے آخر کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرب کی آخر کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تو فرما رہے ہیں اسم معرب کی آخر کے اعتبار سے 3 قسمیں آگا جان، 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جی ہو گئی جی مکسور، اسم مکسور۔ 2 اسم ممدود۔ تیسری کیا آگا جان؟ اسم منقوص۔ اسم مکسور، اسم ممدود اور اسم منقوص۔ اسم مکسور کیا ہوتا ہے جناب؟ اسم مکسور وہ اسم ہے جو الف لازمہ پہ ختم ہو نا، اسم مکسور وہ اسم ہے جو الف لازمہ پر ختم ہوتا ہے، جیسے الفتح، المصطفیٰ۔ اور اسم ممدود کیا ہے آغا جان؟ اسم ممدود وہ اسم ہے جو حمزہ پر ختم ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو۔ اسم ممدود بتا رہا ہوں وہ اسم ہے جو حمزہ پر ختم ہوتا ہے اور اس حمزہ سے پہلے الف زائدہ ہوتی ہے۔ سما، اعطا، ایک ہے جی اسم منقوص۔ اسم منقوص وہ اسم ہے جو یا لازمہ پر ختم ہوتا ہے، آخر میں یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے۔ الدائی، المنادی، 3 یہ ہیں۔ اور فائدہ میں نا اچھا 2 اسم اور بھی اضافہ کر دی ہیں اس نے فائدہ میں نا۔ ایک کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے اسم صحیح، ایک اور نام رکھ دیا شبیہ بے صحیح۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ اسم صحیح کیا ہے آغا جان؟ 3 تو یہ پڑھے نا، اسم مکسور، اسم ممدود، اسم منقوص۔ فائدہ میں 2 اور بڑھا دیے نا، صحیح اور شبیہ بے صحیح۔ صحیح کیا ہے؟ کا اسم صحیح وہ ہوتا ہے جو حرف صحیح پر ختم ہو، حمزہ کے علاوہ، حمزہ البتہ نہ ہو، حرف صحیح پہ ختم ہو، جیسے کتاب ہے، یہ صحیح کہلاتا ہے۔ شبیہ بے صحیح کیا ہے؟ وہ اسم شبیہ بے صحیح ہوتا ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ساکنن ما قبلہما، آخر میں واو ہو یا ہو ما قبل ساکن ہو۔ دلون و زبیون، دلون وا ما قبل ساکن، یا ہے زبی میں، ما قبل ساکن ہے۔ اتنی سی بات ہے آگا جان۔ تو یہ جناب علی انہوں نے یہاں پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل قسمیں البتہ 5 ہی بن جاتی ہیں، جیسا کہ میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف متوسطہ والے نے بھی نا انہوں نے شروع سے ہی یہ بات کی ہے، شروع سے ہی کیا بلا کہ اسم جو ہے نا حرف آخر کے لحاظ سے 5 قسمیں، انہوں نے 3 پہلے بتائی ہیں مبادی میں، 2 آخر میں کی ہیں۔ صرف متوسطہ والا جس کا مصنف حمید محمدی ہیں، انہوں نے کہا ہے اسم کو حرف آخر کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں، اسم مکسور، اسم ممدود، اسم منقوص، صحیح، شبیہ صحیح، سیدھا ایک ہی مرتبہ۔ اور کا مکسور کیا ہوتا ہے؟ مکسور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف لازم ہو، جس کے آخر میں الف لازم ہو۔ انہوں نے جو مثالیں دی ہیں وہ ہے خدا، عطشہ، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ مزید مثالیں لینا چاہیں تو حبلا، عطشہ، ارتا، زفرا، موسیٰ، عیسیٰ، کتنی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اور ممدود وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو۔ متوسطہ والا کیا کہہ رہا ہے؟
ممدود وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو اور حمزہ ہو، الف اور حمزہ ہو۔ مثالیں دوں، سحرا، خضرا، اربعہ، عنفا، عاشورا، اعطا، استشفا، سما، یہ ساری مثالیں بنا لیں۔ منقوص کیا ہے جی؟ منقوص ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا لازم ہوتی ہے اور اس کا ما قبل کیا ہوتا ہے گا جان؟ کسرہ ہوتا ہے۔ الکافی، القاضی، یہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یا لازم ہے تو یا غیر لازم، مثلاً یا لازم یہ تو ہے نا، یا لازم ہوتی ہے تو یا غیر لازم مثلاً کون سی؟ یہ آیا مجیدہ میں یوم یفر المرء من اخیہ، من اخیہ جو سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 من اخیہ ہے نا، یہ یاد رکھی ہے، لازم نہیں ہے، بتائی گئی ہے۔ صحیح ہو گیا جی، ایک صحیح کی پھر بات کریں۔ صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف صحیح ہو لیکن حمزہ نہ ہو۔ رجل، زید، حسن، کتاب، قلم۔ شبیہ یہ صحیح ہوئی ہے جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو۔ تو میں نے آپ کو صرف متوسطہ سے بھی نا تھوڑا سا ملتا جلتا ہے نا، دیکھو کوئی فرق تو کوئی نہیں تھا لیکن مطلب تاکہ اچھا پہنچ جائے آپ کے لیے۔ توجہ کرو، میں ترجمہ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ الاسم المکسور والممدود والمنقوص کم نوعا الاسم المعرب باعتبار آخرہ۔ اسم معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ بے اعتبار آخرہ، آخر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ اسم معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، الاسم المعرب باعتبار آخر حرف منہ ثلاثۃ انواع۔ الاسم المعرب ثلاثۃ انواع، اسم معرب کی آخری حرف کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں جی۔ المکسور یعنی اسم مکسور، وہو ما ختم بالف لازمۃ، اسم مکسور وہ اسم ہے جو الف لازمہ پہ ختم ہو، نحو الفتح والمصطفیٰ۔ الممدود یعنی اسم ممدود، وہو ما ختم بحمزۃ قبلہ الف زائدہ، اسم ممدود وہ اسم ہے جو حمزہ پہ ختم ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو، ٹھیک ہے، نحو سما و اعطا۔ المنقوص وہو ما ختم بیاء لازمۃ قبلہ کسرۃ، منقوص وہ اسم ہے جو یا لازمہ پہ ختم ہو قبلہ کسرۃ، اور اس یا سے پہلے کیا ہوگا جان؟ کسرہ ہو، نحو الداعی والمنادی۔ فائدۃ یقال للاسم صحیح اذا ختم بحرف صحیح غیر الحمزۃ، یقال للاسم صحیح، اسم کو صحیح کہا جاتا ہے، یقال صحیح للاسم، اسم کو صحیح کہا جاتا ہے کب؟ اذا ختم بحرف صحیح، جب وہ اسم حرف صحیح پہ ختم ہو، غیر الحمزہ، حمزہ نہ ہو، لیکن وہ حمزہ نہ ہو، نہ وہ کتاب۔ و شبیہ بے صحیح کیا ہے؟ شبیہ بے صحیح، و یقال للاسم صحیح، و یقال للاسم شبیہ بے صحیح، اسم کو شبیہ بے صحیح بھی کہا جاتا ہے، شبہ صحیح، شبہ صحیح اسم کو کہا جاتا ہے۔ اذا کان آخر واو او یا ساکنا ما قبلہما، جب اس اسم کے آخر میں واو ہو یا ہو اور ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو تو وہ شبیہ صحیح ہوتا ہے، نحو دلون، آخر میں واو ہے، ما قبل ساکن ہے، یہ نہیں، زبیون یا ما قبل ساکن ہے۔ اگلا میرا آگا جان سوال دیکھو نا، سوال نمبر 135، فی کم موضع یقاس المکسور، کتنی جگہوں میں مکسور جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے آگا جان؟ قیاسی ہوتا ہے۔ اس میں مکسور کتنی جگہوں میں قیاسی ہوتا ہے؟ اس میں مکسور 4 جگہوں میں ناقص میں قیاسی ہوتا ہے۔ اس میں مکسور ناقص سے 4 مقامات پر قیاسی ہوتا ہے۔ توجہ، آسان ہے نا، خارج سے توضیح دوں تو آپ کا سر دردی اور مزید بڑھاؤں کیا فائدہ، آسان جو ہے۔ یقاس المکسور من الناقص فی اربعۃ مواضع، اس میں مکسور ناقص سے فی اربعۃ مواضع 4 جگہوں میں
قیاس کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جی فی وزن افعل الدال علی لون و عیب و حلیت و تفضیل۔ وزن افعل جو دلالت کرتا ہے لون پر یا عیب پر یا زینت پر یا تفضیل پر، نحو الاحوا، الاحوا نا رنگ ہے جو کہ مائل ہوتا ہے سیاہی کی طرف، سرخی مائل بسیاہی، الاحوا سرخی ہے جو سیاہی کی طرف تھوڑی مائل ہے۔ الاعمى نبینا عیب ہو گیا، والادنا نزدیک تر کو کہتے ہیں، ادنا جو نزدیک زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تفضیل کی زیرن بن جائے گی۔ آگے جی فی اسمی المکان والزمان والمصدر المیمی و اسم اگر جان مفعول مما فوق الثلاثی، اسم مکان، اسم زمان، مصدر میمی ہیں اور اسم مفعول مما فوق الثلاثی جو کہ ثلاثی سے اوپر ہے، ثلاثی مزید ہے، مثلا ثلاثی نہیں ہے، اس کا ثلاثی سے اوپر والے کا اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی اور اسم مفعول بھی کیا ہیں؟ 81 ہیں۔ نحو المرما، مرما کہتے ہیں مکان، تیر اندازی، یہاں تیر مارتے ہیں نا، مکان تیر اندازی، تیر مارنے کی جگہ کو مرما کہتے ہیں۔ المغزہ کس کو کہتے ہیں؟ مغزہ، زمان جنگ کو مغزہ کہتے ہیں۔ معطا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال دے دی انہوں نے، المعطا جو کیا ہے، یا بس عطا کرنے والا ہو، المعطی، المعطا جو بخشنے والا ہو، ٹھیک ہے، یا موتا جو بخشا گیا ہو، موتی بخشنے والا، موتا بخشیدہ شدہ یعنی جو بخشا گیا ہے۔ فی جمع فعلا، فعلا کی جمع کیا سی ہے؟ ناو العرا والحلا، تو یہاں بلا کیا ہے؟ فعلا کا وزن آپ کیسے سمجھو گے فعلا کی جمع میں؟ تو پہلے عرا کہتے ہیں برہنگی، ننگا ہونا، ننگا، ٹھیک ہے، عریان سے ہے، تو یہ جناب اریتن ہے نا، اریتن سے بنا ہے عرا، اریتن، فعلتن ہوا، یہ نہ ہوا، عرا سے پہلے اس کا فعلا کا وزن بناؤ نا، عرا کا وہ کیا تھا فعلا کا وزن، اریتن سے عرا، والحلا حلیتن سے ہلا ہے، زیور کو کہتے ہیں، ہلا زیور، عرا برہنگی، برہنا ہونا، ننگا، ٹھیک ہے۔ آگے آگے جان فی مصدر فاعل اللازم، فاعل اللازم کی مصدر میں بھی یہ بات کیا سی ہے؟ ناو الرضا والغنا واما من الصحیح اللام ففی انسا افعل تبدیل لیس غیر، نحو الطولا مؤنث اطول، صحیح اللام جو افعل و تبدیل کی مؤنث ہے وہ اطول کی مؤنث طولا کا غیر نہیں ہے، ففی انسا افعل التفضیل لیسا غیر، نحو الطولا مؤنث اطول، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں افعل و تفضیل کی مؤنث جو ہے نا وہ اطول کی مؤنث طولا کا غیر نہیں ہے، اطول کی مؤنث جو الطولا ہے اس کا غیر نہیں ہے۔ وفی غیر ذالک یکون مکسور و سماعی، ان کے علاوہ جو ہے نا مکسور، اس میں مکسور سماعی ہے، ناو الفتح والرہا فائدہ تون جی متا نون المکسور حذفت الف لفظا لا خطا، جب تنوین نون المکسور، جب اسم مکسور کو تنوین دی جائے، اس طرح کہتے ہیں، متا نون المکسور، جب اسم مکسور کو تنوین دی جائے، حذفت الف لفظا، تو اسم مکسور کی الف لفظاً حذف ہو جائے گی، لا خطاً، خطاً نہیں لفظاً تلفظ میں حذف ہو جاتی ہے، ناو ھذا فتن یسیر علی ہدن، یہ جوان جو ہے نا یہ ہدایت کے رستے پہ قدم بڑھا رہا ہے۔ وَإِذَا نُوِّنَ الْمَنْقُوصُ حُذِفَتْ یاء رفعا وجرا وبقیت فی حال النصب، جب اسم منقوص کو تنوین دی جائے، حذفت یاء تو اسم منقوص کی یا حذف ہو جاتی ہے رفعی اور جری حالت میں، وبقیت فی حال النصب، اور نصبی حالت میں نا وہ
ٹھیک ہے نا، نسبی حالت میں باقی رہتی ہے۔ نحو انت ہاد لکل آس و ان کان آتین، ٹھیک ہے۔ وقد عرفت ذلک فی الہلال، اور یہ بات آپ نے پہچانی ہے فی الہلال، اعلال میں۔ سوال اگلا جی، فی کم موضع یقاس الممدود، اس میں ممدود کتنی جگہوں میں کیا گا جان قیاسی ہے؟ فی کم موضع یقاس الممدود، اس میں ممدود کو کتنی جگہوں میں قیاس کیا جاتا ہے؟ جناب بتاتے ہیں اس میں ممدود جو ہے نا ناقص سے 5 جگہوں میں قیاس کیا جاتا ہے۔ اس میں ممدود ناقص سے 5 جگہوں میں قیاس کیا جاتا ہے۔ ایک ہے مصدر مزید المرا لتا، دوسری جناب جو ہے نا مصادر جو تفعال کے وزن پر ہیں، وہ مصدریں جو تفعال کے وزن پر ہیں نا، تفعال کے وزن پر ہیں وہ مصدریں جو نا ان میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مبالغہ کے اوزان جو فعال اور مفعال کے وزن پر آتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے فعال کا وزن جس کی جمع جو ہے نا افعلہ کے وزن پر آتی ہے، اور 5واں بتایا ہے فاعلہ جو دلالت کرتا ہے صوت یا مرد پر، اس کی مصدر جو ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ مزید دیکھتے ہیں، یقاس الممدود من الناقص فی 5 مواضع، ممدود کو قیاس کیا جاتا ہے ناقص سے 5 مقام میں، فی 5 مواضع، 5 موارد میں، 5 مواضع میں۔ فی المصدر المزید، مصدر مزید میں، نحو المرا لتا الاستقصا 2، فیما سیغا من المصادر التفعال، وہ مصادر جو تفعال کے وزن پر بنائی جاتی ہیں، نحو التعدا من ادا سے التعدا، فیما کانا من امثلۃ المبالغۃ الا فعال و مفعال، ٹھیک ہے نہیں، جو اوزان مبالغہ، جو اوزان مبالغہ میں سے کیا جان فعال اور مفعال کے وزن پر آتے ہیں، فیما کان من امثلۃ المبالغہ، جو مبالغہ کے اوزان میں سے کیا بلا الا فعال، فعال کے وزن پر ہیں، اور مفعال یہ مفعال کے وزن پر ہیں، وہ بھی قیاسی ہیں۔ نحو بتا و مئتا، ٹھیک ہو گئی، بتا فعال کا، مفعال کا، مئتا۔ فی وزن فعال الذی یجمع ولا افعلہ، فعال کا وزن جس کی جمع بنائی جاتی ہے افعلہ کے وزن پر بنائی جاتی ہے، نحو کسا، ٹھیک ہے نا، وردا، کسا وردا، آگے آگے جان۔ فی مصدر فعلہ الدال علی صوت و مرض، فعلہ کی مصدر جو دلالت کرتی ہے صوت پر یا مرض پر، نحو الرغا، توجہ فرما رہے ہیں، الرغا، اونٹ کی آواز بلند کرنے کو رغا کہتے ہیں، والمشا، والمشا، سخنچین چغل خور کو مشا نہیں کہتے۔ وَيُقَاسُ مِنَ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ فِي أُنْثَ أَفْعَلَ مِنَ الْأَلْوَانِ وَنَحْوِهَا، اور قیاس کیا جاتا ہے صحیح اللازم سے، ٹھیک ہے، فی انث افعل، افعل کی جو مؤنث ہے، من الالوان، الوان سے، ونحو الوان سے، نحو الحمراء والحیفا، یہ حمراء زن سرخ روح کو کہتے ہیں، حیفا زن یعنی عورت، فارسی میں منہ سے نکلا ہے، عورت جو لا غیر اور وہ نا اس کو حیفا کہتے ہیں۔ وما سوا ذالک، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ سارے کے دارے کیا ہیں، وما سوا ذالک، ان کے علاوہ جو ہے نا، فکلہ سماعی، سارے کے سارے سماعی ہیں، نحو السماء والاناء فائدۃ یجوز فی ضرورت شعر کسر الممدود و مد المکسور، ضرورت شعر میں فرماتے ہیں جائز ہے ممدود کو کسر کرنا اور مکسور کو کھینچنا، مکسور کو ممدود کرنا، غیر ان الاول کثیر والثانی قلیل، منتہا اول بلا کیا ہے کسر الممدود، ممدود کو کسر کرنا جو ہے نا وہ کثیر ہے، والثانی مد المکسور والا
کلیلن، وہ کیا آگا جان؟ کلیل ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ ابھی جناب علی اس کو دیکھو، بہت ہی سادہ اور روان بات جو ابھی کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے جی؟ کم نوعاً الاسم، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ توجہ عزیزو، بہت ہی آسان ہے، یقین جانیے بہت ہی آسان ہے۔ اگر میں بہت اس کی خارج سے توضیح دوں نا تو مجھے یہ خطرہ ہے واقعاً کہ آپ کہیں گے یہ کیا جو بات مشکل اس کی توضیح دو نا، اتنی سادہ بات میں بھی۔ مثلا نبی اسم کی 3 قسمیں، مفرد، تثنیہ، جمع۔ وہ شروع سار میر سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، مفرد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو، جمع جو 2 سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں توضیح میں جڑ جاؤں ادھر، آپ کیا کہو گے؟ دیکھو، کم نوعاً الاسم، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، الاسم ثلاثۃ انواع، اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ مفردون، مفرد ہوتا ہے اسم، وہو ما دل علی واحد، مفرد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرتا ہے۔ اسم مفرد وہ ہے، مفرد وہو ما دل علی واحد، مفرد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثنی، وہو ما دل علی الاثنین، تثنیہ وہ ہے جو 2 پر دلالت کرتا ہے۔ رجلان، عالمان، کتابان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وجمع، جمع، وہو ما دل علی اکثر من اثنین، جمع وہ ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، وہ جمع ہوتا ہے۔ تمام، اتنی سی بات تھی۔ کیف یبنى المثنى، اگلا سوال ہے آگا جان، تثنیہ کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ تثنیہ کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ بہت ہی میں کہوں نا انٹرنیشنل بات ہے یہ آپ کے سامنے، یہ بھی کہ بھائی تثنیہ کو کیسے بناتی ہو؟ شروع سے پڑھتے آ رہے ہو کہ وہ جو مفرد ہوگا نا، مفرد، اس کے آخر کو فتح دیتے ہیں، اور پھر اس مفرد کے آخر میں نا، مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرتے ہیں حالت رفع میں۔ تثنیہ بناتے ہوئے اس مفرد کے آخر میں بچے کیا کرتے ہیں؟ الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرتے ہیں حالت رفع میں، یا اور نون مکسورہ کا اضافہ کرتے ہیں نسبی اور جری حالت میں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس تثنیہ کی شرط یہ ہے کہ آپ تثنیہ سے اس کو ہٹا کر وہ جو زیادتی ہے ہٹا دیں، ہٹا بھی سکتے ہوں۔ تثنیہ کی شرط یہ ہے کہ وہ زیادتی کو ہٹایا بھی جا سکے، صلاحیت رکھتا ہو تثنیہ کہ ہم وہ مثلا زیادتی ہٹا دیں، ہٹا سکتے ہوں۔ اور تثنیہ ہے نا تو ایک کا اسی کی مثل پر عطف کرنا بھی صحیح ہو۔ رجل ہے، رجل، رجلان کہہ رہے ہیں تو بھائی اس کو ہم رجلان ہٹاتے ہیں، 2 ہے نا تو مفرد کا مفرد پہ رجلن و رجلن عطف کرنا بھی صحیح ہو۔ اس میں یہ شرط ہے تثنیہ میں کہ ایک تو وہ زیادتی جو ہے اس میں ہم نے کی ہے الف و نون اور یا نون کی، اس سے اس کو ہٹانا بھی ممکن ہو، ہٹایا جا سکتا ہو، اور اس مفرد کا، کیونکہ یہ 2 ہیں نا، مفرد کا پھر مفرد پر اسی جیسے پر عطف کرنا بھی صحیح ہو، یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہٰذا یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو مد نظر رکھے نا، تو جو اثنین ہے، اثنین وہ تجرید اور خالی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ نہیں کر پاتے۔ ابوین ہے، اب اور ام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو لہذا ان کا کیا کریں؟ اب یہ حقیقی تثنیہ نہیں ہے۔ حقیقی تثنیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادتی ہٹانا بھی ہمارے میں ہو، ہم ہٹا بھی سکیں، اور پھر اس مفرد کا پھر اس جیسے پر عطف بھی کر لیں تو کر لیں، یہ ہوتا ہے تثنیہ حقیقی۔ تو یہ جو مثلاً اثنین ہیں یا ابوین ہے، ٹھیک ہے، ان کو ملحق تثنیہ میں سے شمار کیا گیا، ملحقات ہیں یہ، آگا جان کیا ہیں؟ ملحقات میں سے نا اس کو شمار کیا انہوں نے۔ توجہ فرمائیے، کیف یبنى المثنى، تثنیہ کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ یبنى المثنى بیان یفتح آخر المفرد و یزاد علیہ، یبنى المثنى تثنیہ کو بنایا جاتا ہے یعنی مفرد کے آخر کو فتح دیا جاتا ہے، و یزاد علیہ، اور اس مفرد پر زیادہ کیا جاتا ہے۔ کیا چیز جی؟ الف و نون مکسورۃ فی حالت رفع، الف اور نون مکسورہ کو زیادہ کیا جاتا ہے مفرد پر رفعی حالت میں۔ نا وہ حاضر رجلان نے، رجل سے بنایا ہے، رجلان نے رفعی حالت کیوں ہے؟ حاضر فعل ہے نا، یہ فاعل بن رہا ہے، رفعی حالت ہے۔ حاضر رجلان، رجل سے رجلان ہے، الف و نون کا اضافہ کیا یا نہیں؟
و یا و نون مکسورۃ فی حالت نصب والجر، یا اور نون مکسورہ کا اضافہ کیا جاتا ہے نصبی اور جری حالت میں، نہ وہ اشتریل کتابین، کلیئر ہو گئی بات آگے جان. فائدتون وشرطہ ان یکون صالحا للتجرید من الزیادۃ المذکورۃ وللعطف، تثنیہ کی شرط یہ ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہو للتجرید من الزیادۃ المذکورہ، زیادتی مذکورہ سے خالی ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، ہٹا دیں زیادتی کو، وللعطف مثل مفردہ علیہ، اور عطف کی بھی صلاحیت رکھتا ہو کہ مثل مفردہ علیہ، مفرد کا مثل پر، اس کے مفرد پر عطف ہو سکے، ولعطف مثل مفردہ علیہ، مفرد کا مثل مفرد پر عطف بھی ہو سکے، کما فی رجلین، جیسے رجلین میں فإنہ یصلح للتجرید، رجلین صلاحیت رکھتا ہے تجرید خالی ہونے کی، آپ رجلین کو وہ اضافی چیز ہٹا دیں، فیقال پس کہا جائے الرجل، رجل بن جائے، وللعطف اور عطف کی بھی اس میں صلاحیت ہے، فیقال الرجل والرجل، رجلان کی بجائے آپ کہہ دیں الرجل والرجل، کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تثنیہ میں ہے. وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ اس لیے لا يَكُونُ مِنْهُ، یہ جو ہے نا تثنیہ میں سے نہیں ہے، مثنیٰ میں سے نہیں ہے، نہ وہ اثنین مثنیٰ میں سے نہیں ہیں، لِأَنَّهُ لَا يَصْلِحُ لِلتَّجْرِيدِ، اس لیے کہ یہ اثنین تجرید کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ولا ابوین، اور ابوین بھی تجرید کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے میرے عزیزو، للاب والام، ابوین باپ اور ماں کو کہتے ہیں نا، اس میں بھی جدا نہیں کر سکتے آپ. اذ لا یعطف المثل فی علی مثلی، چونکہ اس میں اس ابوین میں مثل کو اس کی مثل پر عطف نہیں کیا جا سکتا ہے. ومن ثم ادرج فی باب الملحق بالمثنى، اسی وجہ سے، اسی بنا پر یہ اثنین اور ابوین، ادرجا تثنیہ ہے نا، اثنین اور ابوین کو، ٹھیک ہے نا، درج کیا گیا ہے فی باب الملحق بالمثنى، مثنیٰ کے ملحقات کے باب میں سے ان کو درج کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. سوال بعدی پہ دھیان دو، وہ کیا ہے؟ کم ہے یا الالفاظ ملحقۃ بالمثنى، کتنے الفاظ ہیں جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں جناب؟ تثنیہ کے ساتھ جو الفاظ ملحق ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 الفاظ جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں وہ 5 ہیں. پہلا جی دیکھو، اسنان، اسنتان، سنتان، کلا اور کلتا، یہ 5 ہیں جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں. کلا کلتا میں یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ ضمیر کی طرف کیا ہوں آگا جان؟ مضاف بھی ہوں، ضمیر کی طرف وہ مضاف بھی ہو رہے ہوں. الالفاظ الملحقۃ بالمثنى 5، الفاظ جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں 5 ہیں. اسنان، اسنتان، سنتان، وکلا وکلتا مضافۃین الی الضمیر، کلا اور کلتا جو ضمیر کی طرح مضاف ہوں، یضاف الیہما ایضا ابوان للاب والقمران للشمس والقمر، یضاف الیہما، اضافہ کیا گیا ہے، زیادہ کیا گیا ہے، الیہما ان دو کے ساتھ، دو بھلا کون سے؟ اسنان، اسنتان، سنتان ایک طرف یہ، کلا کلتا یہ دو، الیہما اسنان، اسنتان، سنتان یہ ایک سمجھو اس کو، کلا کلتا یہ دوسرا، ان کی طرف یضاف الیہما ایضاً ان دو کی طرف زیادہ کیا گیا ہے، ایضاً ابوان، ابوان جو للاب والام، اب اور ام کو ابوان کہتے ہیں نا، اس کو بھی، والقمران شمس اور قمر جو قمران ہیں ان کو بھی نا ملحقات میں سے شمار کیا ہے ہم نے، ملحقات تثنیہ میں سے، ان کے 5 کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے. اور کیا اضافہ کیا گیا جان؟ وما سمی بہ، وہ جو اسماء اشخاص ہیں، جو بندوں کے نام ہیں نا، سمی بہ وہ جس کا، ما سمی بہ وہ جو کسی شخص کا نام رکھا گیا ہے نا، وہ بھی ملحق بن جاتا ہے. نہ وہ حسنین و محمدین و کلھا تعرب اعراب المثنى، تمام یہ اسماء فوق، کلھا تمام اسماء، کلھا جو اوپر پڑے ہیں نا، یہ کیا ہے جان؟ تعرب اعراب المثنى،
یہ تمام اسماء جو ہیں نا یہ مثنیٰ کے اعراب کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ان کو اعراب دیا جاتا ہے، کلھا تعرب، تمام کو اعراب دیا جاتا ہے، اعراب المثنیٰ، مثنیٰ کا اعراب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ فائدتون میں کیا کہنا چاہتے ہیں آقا جان؟ کلا و کلتا لا تعربان اعراب المثنیٰ، کلا اور کلتا دونوں مثنیٰ کا اعراب نہیں لیتے ہیں۔ کلا اور کلتا جو ہے نا لا تعربان معرب نہیں ہوتے، اعراب المثنیٰ تثنیہ کے اعراب والا اعراب لا تعربان ہے، کلا اور کلتا معرب نہیں ہوتے، اعراب المثنیٰ مثنیٰ کے اعراب کا، مثنیٰ کے اعراب والا اعراب نہیں لیتے ہیں۔ الا مضافتین الی الضمیر، مگر جب کلا اور کلتا کی شرط ہے، کلا اور کلتا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو تثنیہ کا اعراب آتا ہے ان پہ۔ اما اذا اضیفت الی الظاہر فتعربان بالحرکات المقدرۃ علی الالف، اما جب یہ کلا اور کلتا اس میں ظاہر کی طرح مضاف ہوں تو دونوں پر اعراب جو ہے نا وہ مقدر ہوتا ہے الف پر۔ ومن خصائصہما انہ لدى الاخبار عنہما لک ان تعید الیہما ضمیر المفرد باعتبار لفظ و ضمیر المثنیٰ باعتبار المعنی۔ توجہ۔ ومن خصائصہما، کلا اور کلتا کے خصائص میں سے ہے انہ لدى الاخبار عنہما، جب کلا اور کلتا کے بارے میں آپ خبر دیں، کلا اور کلتا کے بارے میں آپ خبر دیں، ٹھیک ہے، ان تعید الیہما ضمیر لکا، تو آپ کے لیے کیا ہے، ان تعید الیہما، کہ کلا اور کلتا کی طرف جو ہے نا مفرد کی ضمیر پلٹائیں، بے اعتبار لفظ، لفظ کے اعتبار سے مفرد کی ضمیر پلٹائیں، و ضمیر المثنیٰ بے اعتبار المعنی، و ضمیر المثنیٰ، مثنیٰ کی ضمیر پلٹائیں بے اعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے ان کی طرف تثنیہ کی ضمیر پلٹائیں، لفظ کے اعتبار سے مفرد کی ضمیر پلٹائیں۔ فتقول، پس تم کہو گے کلا الرجلین عالمٌ، یا کون سا اعتبار دیکھا ہے جان؟ مفرد کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، بے اعتبار لفظ ہے لہذا عالمٌ کہا ہے۔ اگر کہیں کلا الرجلین عالمان تو پھر کیا ہو جائے گا، بے اعتبار معنی۔ والاول اصح و افصح، اول کیا ہے، مفرد لانا، ٹھیک ہے نا، خبر کو بے اعتبار لفظ کلا اور کلتا، ٹھیک ہے نا، لفظ کے اعتبار سے مفرد لانا یہ صحیح ہے، اصح ہے اور افصح ہے۔ معنی کی رعایت کرنے سے نا لفظ کی رعایت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ مطلب بعدی، توجہ، وہ کیا آگا جان؟ وہ یہ ہے کیف یسن المکسور، کیف یسن المکسور، کیف یسن المکسور، اس میں مکسور کا کیسے تثنیہ بنایا جاتا ہے، اس میں مکسور کا کیسے تثنیہ بنتا ہے؟ توجہ میرے عزیزو، اس میں مکسور جو ثلاثی ہے جب اس کا تثنیہ بناؤ گے نا تو اس کی الف اس میں مکسور والی تثنیہ بناتے ہوئے پلٹ آتی ہے، جس سے وہ اس کی طرح پلٹتی ہے جس سے وہ تبدیل ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس میں مکسور جو ثلاثی ہے جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو اس میں مکسور کی الف اپنے اصل کی طرف پلٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ثلاثی سے زیادہ ہو وہ اس میں مکسور تو اس کی الف ہمیشہ یا کی طرف پلٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے، توجہ کر لیں آپ۔ کیف یبن المکسور، اس میں مکسور کیسے بنتا ہے، بنایا جاتا ہے؟ یسن المکسور ثلاثی برد الف الی اصلہا، اس میں مکسور ثلاثی کا تثنیہ یسن تثنیہ بنایا جاتا ہے برد الف الی اصلہا، اس میں مکسور کی الف پلٹ آتی ہے الی اصلہا، اپنے اصل کی طرف۔ الذی قلبت عنہ، کس کی طرف آگا جان؟ جس سے الف تبدیل ہوئی تھی، آخر جس حرف سے الف تبدیل ہوئی تھی نا وہ اپنی اصل پہ آ جاتی ہے، الف پلٹ کے اپنی اصل پہ آ جاتی ہے۔ الذی قلبت عنہ، جس سے وہ تبدیل ہوئی تھی۔ فیقال، پس کہا جائے گا اسوان و فتیان، کیوں بلا؟ یہ جو ہے نا اسا میرے بچے نا اصل میں اسوا،
اسون ہے نا، اسون، تو یہ اسا کی الف وا سے پلٹی ہوئی ہے، تو تثنیہ بناتے ہوئے اسا اساون ہے نا، تو وہ الف اپنی اصل کی طرح پلٹی ہے، اسوان، فتیان، فتن سے فتیان۔ اما ما فوق ثلاثی، اما جو ثلاثی سے اوپر ہے، فتقلب الف یا علی الاطلاق، تو اس کی الف نا، مکسور کی الف تقلب و منقلب ہو جاتی ہے یا میں، اس فوق ثلاثی کی الف جو اس میں مکسور کی ہے وہ پلٹ جاتی ہے یا میں، علی الاطلاق یعنی ہمیشہ بطور مطلق۔ فیقال فی المعطی والمصطفیٰ، معطی اور مصطفیٰ میں کیا کہتے ہیں؟ المعطیان والمصطفیان، وعلی ذالک تجری الالف الزائدۃ، وعلی ذالک، اور اسی پر جاری ہوتا ہے، الف زائدہ بھی اسی کلیے پر جاری ہوتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی ہر الف زائدہ، ٹھیک ہے نا، تثنیہ بناتے ہوئے یا میں بدل جاتی ہے، وعلی ذالک تجری الالف الزائدہ، اسی بات پر کہ الف یا میں بدل جاتی ہے، تثنیہ میں الف یا میں بدل جاتی ہے، یہ بات نہیں کی، اسی پر ہے تجری الالف الزائدہ، الف زائدہ بھی اسی پر جاری ہوتی ہے، یعنی وہ الف زائدہ بھی یا میں بدل جاتی ہے۔ حبلیان، حبلہ ہے حاملہ عورت کو نا حبلہ کہتے ہیں، اس سے انہوں نے تثنیہ بنائے حبلیان، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ حباریان، حبارہ ہے ایک پرندہ ہے، اس سے پھر تثنیہ بنائے حباریان، تو یہاں کیا ہو رہا ہے بلا؟ یہ حبلہ اور حبارہ کی الف جو ہے کس میں بدل گئی ہے؟ کس میں بدلی ہے؟ یہ الف زائدہ تھی نا، تو یہ بدل گئی ہے جناب یا میں، علی ذالک تجری الالف زائدہ، اسی پر جاری ہوتی ہے، یعنی کس پر جاری ہوتی ہے؟ یعنی الف جناب یا میں بدل جاتی ہے، کون سی؟ تجری الالف زائدہ، الف زائدہ بھی اسی پر جاری ہوتی ہے، یعنی الف زائدہ بھی یا میں بدل جاتی ہے۔ فائدۃن اذا کانت یا المنقوس معذوفتاً ترد الیہ فی التثنیۃ، جب یا منقوس معذوفہ ہو، جب یا منقوس معذوفہ ہو، منقوس کی یا نا یعنی حذف ہو گئی ہو، ترد الیہ فی التثنیۃ، تو تثنیہ میں وہ یا ترد پلٹ جاتی ہے، تثنیہ میں پلٹ جاتی ہے۔ فیقال فی ہاد و مہتدن، یہ کیا بن جائے گا؟ ہادیان و مہتدیان، دوبارہ بات ختم ہو گئی بات جی۔ اذا کانت یا المنقوس معذوفتاً، جب یا منقوس معذوفہ ہو، ترد الیہ فی التثنیہ، تو وہ ترد الیہ تثنیہ میں وہ کیا ہے؟ معذوفہ، ترد پلٹ آتی ہے، پلٹ جاتی ہے۔ فیقال فی ہاد و مہتدن، ہادیان و مہتدیان۔ موفق مید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔